صل على فاطمة وأبيها وبارئها وبنيها. نماز جمعہ مسکینوں کا حج ہے. بعض لوگ حج پہ جاتے ہیں تو مساکین جن کے پاس اقتصادی جو ہیں حوالے سے وہ کمزور ہوتے ہیں، اب جن کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا تو وہ کہاں جائیں؟ تو یہ کہ نماز جمعہ ان کے لیے حج کے مترادف ہے، تو وہ نماز جمعہ جائیں. اب جو نماز جمعہ ہے ہمیں چاہیے کہ اس کی بنیادوں کو بھی مضبوط کریں اور پھر لوگوں کو بھی شوق دلائیں، اور نماز جمعہ اول سے تاخر جگہ سے لے کر، امام سے لے کر، خطبوں سے لے کر، احکام سے لے کر تمام چیزیں اس کی درست ہوں، تاکہ وہ جو فائدہ لینا ہے نماز جمعہ سے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. اب یہ آپ نے سوچنا ہے اور دیکھنا ہے، باتیں ہوتی ہیں. تو نماز جمعہ کہا کہ مسکینوں کا حج ہے. قرآن مجید میں سورہ جمعہ کی 9ویں اور 10ویں آیت، ان میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، مؤمنین یعنی جس میں مومنات بھی شامل ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، روز جمعہ اذان نماز کے لیے اذان جو ہے دیا جائے یا پکارا جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو کیا کرو تم ذکر الہی کی طرف دوڑ پڑو، جلدی سے آ جاؤ. وذروا البیع، اور کاروبار بند کر دو. حکم ہے یہ جمعے کے دن، مثلا ظہر کے وقت جب اذان دی جائے، پکارا جائے، تمہیں بلایا جائے نماز کی طرف، تو دوڑو نماز کے لیے، چونکہ اب دیر ہو چکا، اذان ہو گئی ہے، اب دوڑیں. وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑ دیں. جو ہے سورہ جمعہ میں یہ باتیں آئی ہیں. تمام مؤمنین کو حکم ہے کہ جمعہ کی اذان سنتے ہی فوراً نماز کے لیے دوڑیں اور کاروبار چھوڑ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے نماز جمعہ کو تم لوگوں پر واجب کیا ہے. جو بھی میری زندگی یا میری وفات کے بعد، میری زندگی میں اور وفات کے بعد اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے کہ یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، ہلکا سمجھے، اسے کم اہمیت سمجھے، اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے یا اس کا انکار کرتے ہوئے ترک کر دے، نماز جمعہ چھوڑ دے. یعنی کس لیے چھوڑ دیں؟ اہمیت نہ دیتے ہوئے کہ جائے نہ جائے ہماری مرضی ہے، کوئی خاص چیز نہیں ہے، اہمیت نہ دے اور چھوڑ دے، یا پھر انکار کر دے کہ یہ تو واجب ہی نہیں ہے نماز جمعہ. ان دو چیزوں کی وجہ سے اگر نماز جمعے کو ترک کر دے تو خدا اس کو پریشان کر دے گا، پریشانی لاحق ہو جائے گی، اس کے کام میں برکت نہ دے گا، تو آپ کے کام ہو جائیں گے بے برکت. کام آپ کریں گے لیکن اس کا رزلٹ نہیں ملے گا، نتیجہ نہیں ملے گا. جب تک وہ توبہ نہ کرے نماز، زکوٰۃ اور حج اور نیک اعمال اس کے قبول نہیں ہوں گے. یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا نہ کریں کہ نماز جمعہ کو ہلکا سمجھتے ہوئے نہ جانا یا پھر انکار کرنا، یہ دونوں خطرناک باتیں ہیں.
حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز جمعہ فریضہ ہے. پانچویں امام نے فرمایا نماز جمعہ کیا ہے؟ فریضہ ہے. جس نے بغیر عذر کے، یعنی اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو، کوئی شرعی بہانہ نہ ہو کہ نماز جمعہ نہ جانے کے لیے کوئی دلیل نہ ہو اس کے پاس، نماز جمعہ بھی ٹھیک ہے، لوگ بھی ٹھیک ہے، جگہ بھی ٹھیک ہے، خطبے درست ہیں، نماز جمعہ صحیح ہے اور سب لوگ شرکت کرتے ہیں، یہ پھر اس کے بعد کوئی بہانہ نہیں ہے. مثلا کسی کے گھر میں پریشانی ہوتی ہے، کسی کے اور پریشانیاں ہوتی ہے، یا کسی کوئی دور ہونے کی وجہ سے وہاں بہت سارے لوگ، یا بعض ائمہ جماعت میں ائمہ جمعہ میں مسائل ہیں، یا بھی جگہ میں مسئلے ہیں، یہ عذر شرعی ہے. کوئی عذر نہیں ہے اس کے پاس، جگہ بھی درست ہے، امام بھی درست ہے، خطبے بھی درست ہے، نماز بھی درست ہے اور دور بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ جو بھی بغیر عذر کے 3 جمعے ترک کر دیں، کسی نے بھی 3 جمعے، اس جمعے پر بھی نہیں گیا، دوسرا جمعہ بھی آیا نہیں گیا، تیسرا جمعہ بھی نہیں گیا، تو اس نے 3 فریضے ترک کر دیے ہیں، 3 واجب کو چھوڑ دیا ہے. تقریباً یہ جمعے کی اہمیت کو بتا رہا ہے. البتہ اس نے 3 فریضے ترک کر دیے ہیں، اور بغیر علت کے 3 فریضے صرف منافق ترک کرتا ہے. یعنی یہاں پہ کلمہ گویا ہے. گویا یعنی جس نے 3 جمعے اس بغیر عذر کے ترک کر دیے، گویا یہ ایک منافقوں کا کام ہے 3 فریضوں کو ترک کر دینا. یہ اس کی اہمیت کے پیش نظر ہے. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان کی وجہ سے خدا کی نماز جمعہ میں شریک ہوتا ہے، ایمان کی وجہ سے خدا کی نماز جمعہ میں شرکت کرتا ہے، نماز جمعہ کو نسبت دی خدا کی طرف، اور وہ جا رہا ہے نماز جمعہ ایمان کی وجہ سے خدا کی نماز جمعہ میں. لوگوں کو اس کی اہمیت بتا رہے کہ دیکھو جس نماز کی طرف آپ جا رہے ہو وہ خدائی ہے، الہی. جب کوئی بندہ ایمان کی وجہ سے نماز جمعہ کو الہی سمجھتے ہوئے شرکت کرتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. آپ جمعہ جائیں واپس آئیں، آپ کے گناہ بخشتے رہیں خدا، اور وہ اپنے اعمال کو شروع سے انجام دے، یعنی اس کے گناہ ختم، اب وہ نئے سرے سے اعمال کرے. اس قدر نماز جمعہ کی فضیلت ہے. کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے کئی بار حج کا ارادہ کیا لیکن توفیق نہیں ہوئی. حج پہ جانے کا ارادہ کیا لیکن جانا نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا تم جمعہ ادا کرو، کیونکہ جمعہ مسکینوں کا حج ہے. اس بیچارے نے سوچا حج پہ جائیں لیکن پیسے مثلا برابر نہیں ہوئے، ادھر ادھر سے قرضے مرضے بھی نہیں ملے، تو یہ شاید مسکین تھا. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ادھر نہیں جا سکتے یہاں نماز جمعہ پہ جاؤ، یہ مسکینوں کا حج ہے. تو لہذا اگر کسی کے پاس کوئی عذر نہ ہو، اسے نماز جمعہ البتہ واجب اس عنوان سے بھی نہیں ہے، چونکہ اصل فتویٰ موجود ہے ہمارے پاس کہ نماز جمعہ واجب ہے. دونوں نے غلط بیان فرمایا. نماز جمعہ واجب ہے، غلط. مرا شرمندہ ساختی، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. سپاہیان آقا امام زمان ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم نماز جمعہ کون سا واجب ہے. نماز جمعہ واجب ہے، احسن، واجب تخیری ہے. تخیری یعنی اختیاری ہے. اختیاری یعنی چیئے، یعنی آپ کو اختیار ہے. 2 واجب خدا نے سامنے ڈال دیا لیکن تم نے صرف ایک پہ عمل کرنا ہے، تمہاری مرضی. ظہر نماز واجب ہے،
نماز جمعہ واجب ہے، تمہاری مرضی، ایک کا انتخاب کرنا ہے، جمعہ فرمائے بہتر ہے، چاہے تو اس کا انتخاب ہے اس کا، اصل فتویٰ ہمارے لیے موجود ہے، لیکن بغیر عذر کے جمعہ ترک نہیں ہونا چاہیے، جس کے پاس کوئی عذر نہ ہو وہ نماز جمعہ پڑھنی چاہیے۔ البتہ بعض کے لیے خطرات ہے، بعض کے لیے والدین کی طرف سے مثلا اجازت نہیں ہے، مثلا بعض کے لیے اور بھی مجبوریاں ہوتی ہیں تو وہ اپنی جگہ، یا کسی کے بعد اگر عذر شرعی ہے تو بسم اللہ، ورنہ جانا چاہیے، سستی کرتے ہوئے، ہلکا سمجھتے ہوئے اور اس طرح سے ترک نہیں کرنا چاہیے۔